بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد اس طرح دعا کرے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں، کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں، میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دیجئے۔ اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجئے، اور جہاں بھی جس کام میں بھی میرے لیے بہتری ہو وہ مجھے نصیب فرما دیجئے، پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا میں اپنی ضرورت کا نام لے لیں۔ فائدہ: مثلا سفر کے لیے استخارہ کرنا ہو تو ھذا السفر کہے، اور نکاح کے لیے استخارہ کرنا ہو تو ھذا النکاح کہے۔ اگر عربی زبان میں نہ کہہ سکے تو دعا میں دونوں جگہ جب ھذا الامر پر پہنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد میں پہنچے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتی، بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ